میں اور مہوش یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ ہم دونوں ریلیشن شپ میں ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، ہم بس اچھے دوست تھے۔ یونیورسٹی کے 4 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ یونیورسٹی کے بعد ہماری فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اتنی اچھی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ پہلے تو وہ چپ رہی، پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگی کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میرے چچا اور چچی نے مجھے پالا ہے۔ میری شادی انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کی ہوئی ہے۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کی قسمت میں مجھ سے بہتر لڑکی ہوگی۔ میں اس کی مجبوری اچھے سے سمجھ چکا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ اس سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس نے مجھ سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ کچھ مہینوں بعد میں بھی اسے بھول گیا اور MS کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ اور پھر جب میں 2 سال کے بعد پاکستان واپس آیا تو یونیورسٹی کے کچھ پرانے دوست مجھ سے ملنے آئے۔ انہوں نے جب مہوش کا ذکر کیا تو مجھے اس سے ملنے کی چاہت ہونے لگی، تو میں مہوش کے چچا کے گھر چلا گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ 1 سال پہلے اس کی طلاق ہو گئی تھی، اور طلاق کے بعد وہ کہاں گئی کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سارے دوستوں سے، سارے رشتہ داروں سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 6 مہینے گزر گئے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک دن میں دوپہر کو سو رہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ داتا دربار کی سیڑھیوں میں بیٹھی رو رہی ہے۔ میں خواب سے جاگتے ہی داتا دربار کے لیے نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اسے ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملی۔ پھر وہاں میری ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ میں نے اس درویش کو ساری بات بتائی تو اس نے کہا، کیا تم مہوش کو ڈھونڈ رہے ہو اور کیا تمہارا نام حمزہ ہے؟ میں اس درویش کی بات سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ میں نے اسے اپنا اور مہوش کا نام نہیں بتایا تھا۔ اس درویش نے بتایا کہ مہوش یہاں روز آتی تھی اور گھنٹوں دربار کی سیڑھیوں میں بیٹھی روتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس دنیا میں تمہارا کوئی اپنا ہے؟ تو اس کی زبان پر پہلا نام حمزہ تھا۔ میں اس درویش کی باتیں سن کر رونے لگا، اور پھر میں نے پوچھا کہ بابا جی کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ تو بابا جی نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے، چلو میں تمہیں لے جاؤں۔ بابا جی مجھے قبرستان میں ایک قبر پر لے گئے۔ اس قبر پر مہوش کا نام دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ مہوش کا ایسے دنیا سے چلے جانا میری زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے۔